سامعین ناظرین، اندازہ فرمائیے کہ جس پارٹی یا اس کے اکابرین کی کریکٹر اسیسینیشن 1970 سے جاری ہو، صرف کریکٹر اسیسینیشن ہی نہیں ہے، اس کی قیادت کی باقاعدہ بارہا اسیسینیشن ہوئی ہو اور ان کے کارکنان کو کئی دفعہ لقمہ اجل بننا پڑا ہو، تو ایسی صورتحال میں ان چیلنجز میں ایک راوی، ایک محقق کیا کہتا ہے؟ سیاسیات کا طالب علم شماریاتی جائزے کے حوالے سے کیا ڈیٹا بناتا ہے؟ خاکم بداہن فرض کیجئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کریکٹر اسیسینیشن نہ ہوتی، تھوڑے سے خدشات کو ابھارا جاتا، تو رفتہ رفتہ ان 70-72 سالوں میں نئی پود کے دماغ میں کون سے پکوان پکتے؟ اب دیکھیے، رفتہ رفتہ جب آپ باتیں بچوں کے ذہن میں بٹھاتے ہیں، 10-12 سال، پھر 20 سال، پھر 25 سال، پھر بچہ جب وہ میچورٹی پہ جاتا ہے، سیاست کو سمجھنے لگتا ہے، تو اس کے اندر بائی ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ قومیں جو اس پہ غور کرتی ہیں وہی حقیقی جمہوریت کی حقدار ہیں۔ بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، یہ ایک نوائے وقت اخبار کی عباس اطہر کی بنائی ہوئی سرخی تھی، جو خود پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ تھے اور بہت بڑے بھٹو کے فین تھے، لیکن اس سرخی کے سیاق و سباق کو تو دیکھا ہی نہیں گیا اور اسے ایک سلوگن بنا لیا گیا، جس کو اس کالم نگار، اس ایڈیٹر نے بارہا ایکسپلین بھی کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھٹو کو اقتدار کس نے دیا تھا؟ مجیب الرحمان کی جتنی بھی سیٹیں تھی، بھٹو کی جتنی بھی سیٹیں تھی، اس وقت عنان اقتدار تو دینے لینے والے اور جن کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ جنرل یحییٰ خان تھے۔ اس کا جواب ریسرچر خود ڈھونڈے۔ دوسری بات، بھٹو نے چیزوں کو نیشنلائز کیوں کیا؟ ذرا آپ نے غور کیا ہے کہ ریڈیو پاکستان، موٹر وے اور دیگر چیزیں آج کے اس دور میں کس طرح گروی رکھی گئیں بین الاقوامی اداروں کے سامنے، صرف اپنی ورتھ اور اثاثے شو کرنے کے لیے؟ میں ریسرچر کے لیے، محققین کے لیے، پروفیسرز کے لیے، سیاسیات کے پروفیسرز کے لیے، سوشل سٹڈیز والوں کے آگے پھر یہ سوال اٹھاتا ہوں، وہ اس پہ ریسرچ کریں کہ بھٹو نے چیزیں نیشنلائز کیوں کی؟ کیا اس نے بھی واقعتاً اثاثے شو کرنے تھے بین الاقوامی اداروں پہ، ورتھ شو کرنی تھی؟ ٹوٹا پھوٹا جو پاکستان تھا اس کو کیسے آگے لے کر کے چلنا تھا؟ ہاں، اس پہ بھی تنقیدی جائزہ لیجئے کہ وہ تو کچھ عرصہ کے لیے نیشنلائز کرنے کا منصوبہ تھا۔ آپ ڈاکٹر مبشر حسن کو پڑھ لیجئے گا اور پھر دیکھیے گا اس میں طوالت کہاں سے، کیسے اور کیوں آئی۔ میں کسی چیز کا جواب نہیں دے رہا، میں سوال اٹھا رہا ہوں وہ اس نسل سے جو کہتی ہے کہ ہم ڈیجیٹل دنیا کے ہیں اور ڈیجیٹل دنیا کو ڈیجیٹل دنیا بنانے کے لیے ریسرچ کا آگے چلنا بہت ضروری ہے۔ وہ جو آئین جس پہ آج لوگ تنقید کرتے ہیں، اگر اس آئین کی زبان بند کر دی جائے تو ہماری زبان بند ہو جائے گی۔ یہ جو نعیم مسعود بات کر رہا ہے، اس کی زبان بند ہو جائے گی، ایکس وائی زی کی، اشرافیہ کی، عام آدمی کی زبان بند ہو جائے گی اور صرف آمریت کی زبان مزید لمبی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آئین مخالفین بھی سوچیں اور غور کریں کہ آج لوگ آئین کے خلاف بھی عہد حاضر میں کیوں باتیں کرنے لگے ہیں۔ یہ تو ایک بھٹو کا تحفہ تھا۔ بھٹو کے تحفوں میں تو وہ تحفہ بھی شامل تھا جس کی وجہ سے آج ہم جوہری توانائی کے حامل بنے ہوئے ہیں۔ پھر بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو کا جمہوریت کے ساتھ چلنا، میثاق جمہوریت کو تشکیل دینا، پھر میزائل سازی میں اہم کردار،
یہ سب کے ہم نہیں کہتے کسی نون لیگ کسی مسلم لیگ نے کوئی کام نہیں کیا، لیکن بات اور ٹاپک اور ریسرچ پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آج صرف پیپلز پارٹی کے حوالے۔ پہلے 1970 سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو نفسیاتی طور پہ فزیکلی دباتی رہی۔ پھر دور شروع ہوتا ہے بے نظیر کا۔ بے نظیر کے دور کے ساتھ ہی آصف علی زرداری پہ بڑے بڑے سوال اٹھتے ہیں۔ اس آصف علی زرداری پہ جسے 10 سال سے زائد اندر رکھا گیا لیکن کوئی جرم ثابت تو نہیں ہو سکا، اس آصف علی زرداری کے ساتھ ریسرچ کیجئے گا اور انٹرنیشنل افیئر انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے سبجیکٹ والے بھی اور لا والے بھی ریسرچ کیجئے گا، وہ سر محل پراپیگنڈا تو نہیں تھا۔ ہم کالج کے ابتدائی دنوں میں تھے کہ انڑ کیس والا معاملہ آیا کہ آصف علی زرداری نے بم باندھا اور انہیں کہا جی کارڈ سے اتنے 1000 پاؤنڈ، کیا اس وقت پاؤنڈ نکلتے تھے؟ کسی نے نہ سوچا، اخبارات میں سرخیاں لگتی رہیں، کیا اس وقت اے ٹی ایم اتنا کامیاب اور اتنا بڑا تھا؟ اتنے 1000 پاؤنڈ تھے کہ شاید آج بھی جن ملکوں میں پاؤنڈ چلتا ہے اس کی اے ٹی ایم مشین سے اتنے پاؤنڈ نہیں نکلتے جو بم باندھ کے کہا گیا کہ آپ اے ٹی ایم سے اتنے پاؤنڈ نکالے۔ ذرا غور کیجئے گا، کارٹون نہیں بنے یا تصاویر فحش تصاویر نہیں بنائیں گے پیپلز پارٹی کی عادت کی۔ حد کی بات دیکھیے کہ کہا یہ جاتا رہا ہے کہ آصف علی زرداری بے نظیر بھٹو کو مروانے والوں میں ہیں۔ ہم لوگ ہیں جو اپنی بیگمات سے عشق کرتے ہیں، اور ہم نے آصف علی زرداری کے مخالفین اور بے نظیر بھٹو کے مخالفین اور نیوٹرل تجزیہ کاروں سے بھی سنا کہ نہیں، آصف علی زرداری عشق کرتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو سے۔ بات ہے 2008 کے آغاز کی۔ میں نے بہت بڑے پیپلز پارٹی کے ناقد جناب جنرل حمید گل سے پوچھا، جن صاحب یہ انٹرویو جو میں نے کیا یہ چھپا بھی ان دنوں میں جوائنٹ ایڈیٹر تھا روزنامہ انصاف میں، کہ جن صاحب آپ کیسا صدر پائیں گے آصف علی زرداری کو؟ تو انہوں نے مختصراً اور تفصیلاً کہا کہ وہ ایک آئرن لیڈی کے اسپاؤس ہے اور میں اچھے کی توقع رکھتا ہوں۔ جب نوئے وقت میں لکھتا تھا تو میں نے جب لکھا راجہ پرویز اشرف کے بارے میں کہ انہی کے کام کو تو اب آصف جو ہیں وہ آگے لے جا رہے ہیں، تو لوگ حیران ہوئے۔ جب میں جنگ میں لکھتا تھا تو 2019 اور 2020 کو جب سندھ کے دورے کیے تو میں نے عرض کیا کہ کے پی اور پنجاب سے سندھ مسیحائی اور ہائر ایجوکیشن میں آگے ہے، تو میرے اس ریسرچ دوروں پہ انگلی اٹھائی گئی۔ ہم کہتے ہیں 1000 دفعہ اس ریسرچ پہ انگلیاں اٹھائیے، لیکن ڈیبیٹ کے دروازے کھولیے، خود ریسرچ کیجئے اور پھر بات کو سامنے لائیے۔ جن قوموں میں مکالمے ختم ہو جائیں ان کی جمہوریت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ مکالمہ اور ریسرچ کو چلتے رہنا چاہیے تاکہ نئی نسلوں کے دماغ سیاسی سماجی حوالوں سے اور جمہوری وقار کے حوالے سے زنگ آلود نہ ہوں۔ کیا پولیٹیکل سائنس والے، لا والے، کیا سوشیالوجی کے سبجیکٹ والے، کیا انٹرنیشنل ریلیشنز والے اس پہ ریسرچ، پروفیسرز، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ایم فل اپنے تھیسز نہیں کر سکتے جو قوم کی رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ ساتھ کسی کا بھی دیں، دل، دماغ اور گلوبل ولیج کے دریچے ضرور کھول۔ جی دریچے ضرور کھولیے۔